سے ہے، کیا ہوا وعدہ پورا کرتی یہ ایک ایسی دولت کا نام ہے جو جس کے خریدی نہیں جا متعلق قرآن سکتی۔ پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ سکون ضرور جو ہے تمہیں ایک دھوکے ایسی کے دولت میں کا ڈالے نام ہے گی۔ جو بازاروں میں بکتی بھی نہیں۔ الانسان ما غرک بربک، یہ قلب کی اے ایک انسان کیفیت کا نام ہے، کون سی چیز ہے جس نے اور تجھے سکون اپنے کے رب لیے سے دھوکے انسان میں کی رکھا؟ کسی ما حیثیت کا غرک ہونا بھی بربک ضروری نہیں ہے۔ الکریم، کون سی چیز ہے جس بعض نے لوگ یہ تجھے سمجھتے ہوں اپنے گے کہ رب سے اتنا میں دھوکے میں کما لوں گا رکھا؟ تو سکون ہو جائے گا۔ خلقک فسواک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، کبھی کبھار ایسا جس ہوتا نے ہے کہ تجھے جھونپڑیوں سیدھا میں کیا رہنے والا اور کافی تیرے سکون سے لیے ہوگا، سب کچھ محلات میں رہنے مہیا والا کیا، بڑا پریشان اور ہے۔ اسی رب سے کون سی ایسی اور چیز ہے کبھی یہ بھی ہو جو سکتا ہے تجھ کہ کو محل دور میں کر رہ کر کے بھی یا تجھے سکون مل دھوکے جائے، میں رکھی ہوئی ایک چیز چھوٹے ہے۔ گھر میں وہ اور بے اس قرار دنیا ہو کے جائے۔ متعلق رب ذوالجلال تو بے قراری اور سکون کا تعلق دنیا کی دولت سے نہیں، بہت تھوڑا سا، بہت اور تھوڑا نہ سا، ہی آپ کی صحت لیکن سے اس ہے۔ کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ کبھی ہو دوسری سکتا بات ہے یہ ہٹا بھی ہے کٹا کہ میں آدمی یہ ہے، بات صحت اس مند لیے ہے، عرض کر رہا ہوں لیکن بے کہ قرار قرآن ہے، میں سکون ایک کی دولت آیت اسے ہم نے نہیں ہے۔ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اور یوں کبھی فرماتا بہت ہے ہی دبلا پتلا کمزور بندہ ہے لیکن کافی اطمینان ہے اس کے قلب میں، ٹھہراؤ ہے، جماؤ ہے۔ ایک جو بازار تو یہ سکون کی دولت حاصل کرنے کے لیے آج پوری دنیا پریشان بھی نظر ہے۔ اٹھاتے ہیں کھیل آپ اگر اور لہو و لعب، یورپ کی سرزمین پر دیکھیں، امریکہ یا مغربی ممالک کے پاس، ان کا سب سے بڑا پرابلم اگر کچھ ہے، روح کا قرار، دل کا سکون نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بعض کنٹریز ایسی ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جہاں قانونی طور پر سوسائڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیونکہ کہ جوان قانون انہیں اجازت دیتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو، بہت زیادہ ٹینشن ہے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کر لو۔ سوسائڈ کرنا، آتم ہتیا کرنا ہمارے ہاں تو جرم ہے۔ لگتا ہے کہ بہت سارے ممالک میں اس کی اجازت نہیں، لیکن بعض کنٹریز ایسی ہیں جو کہتی ہیں انسان کی ہے، اس کی خود کی لائف ہے، اگر وہ چاہے تو ختم کر سے دے۔ زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ اور کیا ہے؟ سوسائڈ کرنے کا عیاش لوگوں کی آمدنی اور بہت اپنے زیادہ ہاتھوں سے اپنے آپ جسم کو بیچنے مارنے کا والوں کی یہ آمدنی جذبہ بہت اب کے زیادہ زمانے میں بہت محنت بڑھ کش، چکا ہے۔ جفا کش لوگ اس کی وجہ کیا ہے؟ محنت کرتے ہیں، ان کی آمدنی اطمینان کا حاصل نہیں ہونا، دلوں کا قرار اور سکون کا حاصل نہ رہنا، اور ان کے پاس راتوں یہ میں انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر مجبور کرتا ہے۔ کبھی کبھار اچھا خاصا آدمی، پتہ یہ چلا کہ لیکن اس کے اندر جو ہلچل ہے، اس کے اندر جو بے قراری ہے، وہ لوگوں کو معلوم نہیں، کہ یہ پوری دنیا اور وہ چند دنوں کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا اپنے گھر میں لٹک کر کے، وہی قرآن میں یا اپنے آپ کو جلا کر کے، یا اپنے آپ کو کسی پانی میں غرق کر انسان کے یہ چاہتا ہے کہ خود کو اس نے ہلاک کر لیا۔ یہ ہلاکت خود سے سوسائڈ کے جو آج نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کا ہونا، سکون کا نہ ہونا۔ اے میرے عزیزو، اس قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی تو بتایا، دوا خود اللہ نے بتایا، اور اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے قلب کو اس نے بنایا، دل کو اس نے بنایا۔ دنیا نے ہمارے جسم کا کوئی پارٹ نہیں بنایا، یہ سب رب ذوالجلال کے کارہائے قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور اس نے جب قرآن میں ایک ہی آیت میں دو مقام، دو جگہوں پر یوں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اے لوگو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر اللہ کہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اور اسی سے دور بھاگ کر کے آج لوگ بے قراری میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے شاید پچھلے ذکر کی مجلس میں اس بات کو ذکر کیا ہوگا، بہت بڑی ترقی ہو رہی کہ اولیاء کاملین جو ہندوستان آئے یا پھر دوسرے مقامات پر جو صوفیہ اکرام ہیں، صوفیہ اکرام نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر ہم سب کو اگر ہم سنتے ہیں مجھے تو ظاہر سی بات ہے میری اور دوسری چیزیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، لیکن تقریر معلوم ہے، یہ مشہور ہے اپنی تقریر کے بیان، یہ ایک چیز معلوم ہے۔ اولیاء کاملین کا ایسا کون سا بڑا ہتھیار تھا، کون سا بڑا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے؟ وہ تقریریں زیادہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو دھلتے تھے۔ اس چیز سے ہم بہت دور آ چکے ہیں آج۔ کہ یہ آج جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں، اتنا بڑا قلب کی صفائی کا نظام ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ڈھونڈ کر کے نکالو، بہت سارے بچے پریشان ہیں جو کچھ تحقیق طلب ہیں، جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ آج بھی ایسی کوئی خانقاہ ہے جہاں دلوں کی مرض کا، دلوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟
اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی ہے کہ پوری دنیا سے سب چیزیں اٹھ گئی ہیں. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال کے آج بھی علاج کرتے ہیں. مدینے میں بات مصر کے بعد شاذلی مشائخ ہیں جو اپنے مریدین کی آج بھی تربیت کرتے ہیں. بانسری بجانے میں ان والا کی خانقاہوں میں بیٹھا ہوں سریلی جہاں وہ بجاتا تھا رزق سے لے کر کے ذکر کے تمام مقامات مراتب دن اور رات کے تمام تر جو ڈسپلن ہو سکتا ہے راہ سلوک کا وہ ساری چیزیں آج بھی بتا کے لیکن سن کر کے مدوش ہوتے ہیں. ماحول ختم ہو مدینے کا چکا جو ایک صوفیاء ایسا اکرام گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی سلسلہ چشتیہ کے جتنے مشائخ کو آپ دیکھیں گے ہندوستان آئے بڑھاپے میں ان کے ذکر ہی مشہور ہیں. تو سر بدل جاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر مشہور ہے. یہ وہ دور ہے جو ختم خواجگان میں بھی ان کے بعض اذکار شامل کیے گئے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، صابر علاؤالدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا حال تو یہ ہے کہ کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو بند کروایا اور 9 سال تک ذکر الہی میں مشغول رہے. تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کیفیت تاری ہو جاتی، وجدانی کیفیت تاری ہوتی. بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیسے یہ رہ سکتے ہیں 9 سال 10 سال. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. رک بے جاتی حیائی ہے زیادہ اور دیکھنا چاہتے سمجھ نہیں آپ کو پاتی پتا ہے کیونکہ انسان کی اپنی ضروریات کی دنیا میں ہوتی سب ہیں. سے زیادہ پورن میرے عزیزو یہ لوگ لاکھوں جو اہل کروڑوں اللہ ہیں وہ اربوں ڈالر جب دنیا سے کنارہ کشی کر اور لیتے انٹرنیٹ کا کھانے پینے کی کوئی ان کو احتیاط ضرورت نہ رہتی، اللہ کا ذکر ہی ان کی غذا بن جاتا اور اس غذا کا کوئی فضلہ نہیں نکلتا. چیزیں یوز ہوتی ہیں تو 70% ہم کو جو حاجتیں ہوتی ہیں پیشاب پخانے وغیرہ کی تو ہم تو جسمانی غذا کھا رہے ہیں تو پھر اس کا کچرا بھی نکلنا ہے. لیکن جس کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے اس کا کچرا کہاں سے آئے؟ ایک دن ایسا ہوا تو لوگ بہت ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گے. کھانے پینے کے باندھے ہم بھولے ہوئے کہاں سے لوگ. کھائے کہاں سے کمائے. ہمارا اصل مقصد ہی یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے اپنے ذکر کے لیے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا. کہا کہ تم دن رات اپنے مشغلے کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، لیکن اپنے رب کو بھول کر کے نہیں. مطلب ہی نہیں رہا. مثال کے طور پر تمہاری اگر دکان ہے، تم نے دکان شروع کی بسم اللہ کہہ کر کے، دکان میں بیٹھے اللہ کو یاد کیا. ضروری نہیں کہ ہر 2 منٹ پر ایک 2 رکعت پڑھتا بیٹھا ہوں، ضروری نہیں. لوگوں سے آپ گلے پر بیٹھے ہیں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھ کر کے گئے تھے، ظہر کی نماز میں واپس آئے تو فرمایا گیا اس کا پورا دکان میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے. پینے کا تو انتظام ہو جائے. وہ اللہ کے ذکر میں ہی اس کا وقت گزرا. وہ ظہر سے لے کر عصر قبرستان میں پھر کھڑا اگر ہوتا اپنی کہ تجارت میں کسی اور مشغول کے اوپر رہا، بوجھ نہ بنے. وہ بسم اللہ کہہ کر کے تجارت شروع کیا، عصر کی اذان ہوئی، واپس اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ گیا. فرمایا گیا کہ صرف یہ ظہر اور عصر کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کے بیچ میں جتنا وقت اس نے دکان میں لگایا وہ بھی سجدوں کی برابر عبادت میں شمار. قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے تو اس طرح سے تو بندہ اپنی پوری زندگی کو اپنے پورے دن اور رات کو عبادتوں میں لگا سکتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ جن اوقات میں رب تمہیں پکارے، اللہ تمہیں بلائے، ان اوقات میں ضرور حاضر ہو. ایک بڑی پتے کی بات میں کرتا ہوں. جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے، جس چیز نے ہمیں بہت زیادہ غافل کیا ہے، وہی تو جس چیز نے ہمیں سب سے زیادہ غافل کیا ہے نوجوان بچوں کو آج، وہ موبائل ہے. اور تیرے لیے سب کچھ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اسی اس میں لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، جو تجھ کو صحت بھی تباہ و برباد ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا. ایک چیز یہ آنکھیں خراب ہو چکی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کئی لوگ اپنے ہارٹ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، صرف اس کے لیکن اس جو کا دھوکہ بہت بڑا موبائل کے دوسری بات ریزز یہ ہیں اور کہ میں یہ بات بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم چھوڑتے نہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ کر کے پورا ختم کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا استعمال جن کاموں کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنا بھی چاہیے تھا. اسی موبائل سے میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان اپنا مقصد اصلی بھول گیا، لیکن موبائل اپنا مقصد اصلی ابھی نہیں بھولا. موبائل کی ایجاد، موبائل کی بنیاد کس کام کے لیے رکھی گئی؟ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں یہ صرف کمیونیکیشن کے لیے ہے نا. موبائل شروع کیا گیا تھا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، فلاں جگہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو کال کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، آپ نے ملایا نمبر، بات کر لی. شروع میں جو موبائل آیا تھا اتنے ہی کام کے لیے تھا نا. زیادہ سے زیادہ میسج فارورڈ کر سکتے تھے، میسج وہ دیکھتا آپ کو ریپلائی کر دیتا، اتنا ہی کام تھا. کال ہو سکتی تھی، میسج ہو سکتا تھا.
وجہ کیا ہے؟ اصل مقصد یہ موبائل کا یہی تھا، کمیونیکیشن۔ جسم بیچنے والوں ٹھیک کی ہے، آمدنی آپ کال کریں، ادھر سے کال آئے، اٹھائیں، بات کریں، یہی کام کے لیے موبائل کی ضرورت ہے۔ موبائل میں ترقی ہوتی گئی، ایک موبائل میں دیکھا جائے تو اور ترقی ہوتی گئی۔ چند دنوں کے بعد اس میں میوزک آئی، اس میں گانے بھی آئے، سننے والی چیزیں آئی۔ چند دنوں کے بعد اور ترقی ہوئی کہ اس میں فوٹو لیا جا سکتا تھا، وہ بھی چھوٹی سائز کا، فوٹو کی حد تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر ویڈیو آئی اس کے اندر، فوٹو ویڈیو گیلری تک تو ٹھیک تھا۔ اس کے بعد اب اس میں ہی انٹرنیٹ کی پوری دنیا ڈال دی گئی، اب اس میں ویب سائٹ بھی کھلنے لگی، جو ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتا تھا وہ سب کا سب موبائل میں دیکھنے لگا۔ اس ترقی کو موبائل نے تقریباً 10 سالوں میں یا 20 سال لگے، 20 سال میں یہ اس ترقی کو پہنچ چکا ہے کہ اپنی ساری دوسری چیزیں پیچھے چھوڑ دیا۔ کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں ٹی وی کا بھی وہ آج یاد آ جائیں گھر کی، مقام لیکن ملے گا اگر جو کسی موبائل کا کا، جھگڑا ہو رہا، گھر کے لینڈ لائن کا بھی کوئی عطا پتہ آپ نہیں کو ہے، بنا دعوت کی ہوئے منی وہاں آرڈر، بھیڑ خط، کوئی پوسٹ بلایا کارڈ، نہیں یہ ہے، ساری چیزیں زبردستی ختم کھڑے ہو ہو چکی جاتے ہیں۔ ہیں۔ موبائل سب کی جگہ لے دونوں کے چکا ہے، بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ اسکرین شو جہاں کرتا ہے نہیں کہیں کرتا، بے تم حیائی فیس ہو بک رہی دیکھ ہے، رہے وہاں پہ بھی ہو، بھیڑ کال آتی ہے کہ نہیں ننگے آتی؟ لوگوں پر نظر تم ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہو، اگر سیدھے کسی نے لوگوں کال کی کیا طرف تو اسی لوگ ویڈیو نظر کے بھی نہیں بیچ میں ہی کرتے، یہ وہ بجا اپنے کر کے گردن دکھاتا جھکا ہے کر کہ کوئی تمہیں بلا رہا تو ہے۔ پتہ یہ گیم چلتا ہے کھیل کہ رہے ہو انسان تم، کی اندر فطرت چاہے میں جتنے فولڈر بے کے اندر چلے حیائی جاؤ، دیکھنا چاہتے لیکن ہو، اگر اس کسی نے لیے کال دنیا کا کیا تو وہ بزنس گیم بڑا وہاں ہوا رک جاتی وہ ہے اور عیاشی کال دکھانا بجنے چاہتے لگتی ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کھیلوں یہ ہے کے کہ جس میدان کام میں کے لیے دنیا یہ کی شروع سب سے ہوا بڑی تھا وہ کمائی، آج تک اپنا فلموں کے مقصد نہیں میدان بھولا، میں سب سے بڑی کمائی آج کون سی اس کی چیز ہے ترقی جو بہت دنیا ہو کو چکی ہے، ترقی دینے والی اس کام میں کر رہے ہیں؟ بہت ساری فلم ترقیاں آ گئی، بنانے والے، انٹرنیٹ کی ناچ پوری دنیا آ گانے گئی، والے، لیکن وہ اسٹار ہیں، کمیونیکیشن کے لیے جو شروع سیلیبریٹی کیا گیا تھا وجہ وہ کیا ہے؟ آج بھی وہ کر کیا رہا ہے کام ایسا کر رہے ہیں تم جس سے اس موبائل میں بہت ہزار بڑی کام کر ترقی رہے ہو رہی ہو، ہے، لیکن اگر کسی نے تمہیں انفراسٹرکچر کال ٹھیک ہو کیا رہا، تو اسی کچھ ہو رہا، کاموں کے بیچ میں ہی وہ تمہیں بجا کے دکھائے گا، بول کر گھنٹی بج جائے گی۔ کہ آپ کو میرے مزہ دینے عزیزو، کے اس لیے موبائل سے ہی یہ بھی گانے سیکھنا والی چاہیے، ہو، انسان گانے کا والا مقصد ہو، اصلی ناچنے اللہ والی کی ہو، عبادت۔ ناچنے والا ہو، وہ بول کر تم کے چاہے کر رہے ہیں جتنی بھی کہ آپ کو ترقی تھوڑی کر چکے دیر ہو، کے لیے آج مزہ دینے کے لیے ہم تم دنیا گھاس کو پھوس یہ کی مزہ مسجدوں دینے سے کے لیے وہ سنگ سارے مرمر کی کام مسجدوں میں آ کیے گئے۔ ان کی کمائی بے آج حساب۔ ترقی کے کھیلنے زمانے میں والے تم گھوڑا دن گاڑی بھر نہیں دوڑ رہے مرسیڈیز ہیں، میں گھوم رہے دھوپ ہوں میں، گے، میدانوں میں، تم آج ایک فٹ بال یکا گاڑی میں نہیں بلکہ پلین میں سفر کر رہے ہوں گے، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، بہت ترقی کر چکے ہو، دنیا اس لیکن پر جمع ہے۔ اسی سے اگر سیکھ سکتے تو سیکھ لیتے۔ آج بھی اگر اللہ کی پکار آ جائے تو مجھے ان کاموں کو چھوڑ کر اسی کے بارگاہ میں حاضر اتنا ہوں۔ بڑا بزنس جس میں بڑے یہ بڑے مشین لوگ ہے، شامل ہیں، ایک بڑے آلہ بڑے ہے، پیسے لگے اس ہوئے ہیں، مشین نے آج تک اپنا مقصد نہیں فراموش یہ سب کا بزنس جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ موبائل آج بھی وہ کام کر رہا ہے، دیکھنا اگرچہ اس میں بہت ترقی ہو گئی، تم تو انسان ہو، تم دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے اس کی چاندنیوں کو دیکھ کر کے اپنے مولا کو کیسے فراموش کرتے؟ یہی وہ آج جب ہم نقطہ بات ہے کرتے جہاں ہیں تو پر لوگ میرے کہتے ہیں مصطفیٰ پہلے کا کریم زمانہ صلی اللہ تھا، علیہ وسلم انہیں کام کاج روک نہیں تھا، لگائی، گاڑی گھوڑے کچھ یہی نہیں وہ تھے، چیز ہے۔ اس لیے وہ اللہ اللہ اس کرتے تھے۔ گندگی میرے کو جس عزیزو، وقت تب تو تم انسان پہ اپنے لعنت اندر ہے، سے اس نکال مشین سے بھی پھینکے گا۔ زیادہ گئے گزرے ہو۔ مدینے میں بات ہاں، ہوا، یاد وہ آیا، اہل اللہ تھے، ان کے زمانے کے تقاضے تھے، اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ کی پکار ہوتی تو ضرور حاضر ہوتے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ہمارا مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے، چاہے میں ترقی کر کے آسمان پر بھی پہنچ جاؤں، پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے چاہے میں ترقی کر کے چاند تک بھی پہنچ جاؤں، لیکن میرا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ میرے مولا کے حضور حاضر ہونا۔ مدینے کا ایک جب ایسا وہ مجھے گویا پکارے، اور عزیزان گرام وقار، 70 کے اوپر آج جن چیزوں نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کیا ہے ان چیزوں سے ہی تم سیکھ سکتے تھے۔ اب یہ حالات موبائل سے کوئی سیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو استعمال تو کر رہے ہیں، اسی سے سیکھ سکتے دور تھے۔ فاروقی کہلاتا۔ آج اب کہاں سے گانے اللہ رب باجے العزت کے حضور حاضر وہ ہونے کا کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے جو بجائے کیوں کوئی نہیں ہے؟ سننے والا ہی نہیں، کوئی اچھا، قریب ایک آنے اور والا بات ہی اسی نہیں، تو موبائل کمائی سے کہاں سے ہم ہو؟ نے جب بے حیائی جب دیکھنے کیا کہ کے یہ بھی لیے پتہ کوئی چلا، آتا ہی نہ ہو جب تو پڑھتے اسے تھے نا اپنا دھندا کتابیں، چھوڑنا پڑے گا۔ بے سنتے حیائی تھے کہ دیکھنے والا ہی نہ امام ہو اعظم ابو حنیفہ انٹرٹینمنٹ رضی اللہ تعالیٰ کا، عنہ کوئی رات کو کھڑے آدمی ہوتے ہے تو ہی صبح نہیں، تک ایک قرآن اس کو ختم تو کر اپنا لیتے تھے۔ دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ 4 ورق پڑھی مثال نہیں کے ہوتا طور پر آج ہوٹل کھول کر کے مسجد میں رکھا ہے، 2 ورق پڑھتے ہی بھاگنے کا دل کرتا ہے لوگوں کا۔ زبردستی چلایا 30 پارے نہیں، ایک جب رات میں گراہک کیسے نہ ہوتے ہو کیسے تو وہ آدمی پڑھ جاتے کو تھے؟ بدلنا پڑتا ہے۔ ایک رات میں دنیا کیسے پورا ختم انٹرٹینمنٹ قرآن کے ہوتا ہے؟ میدان میں بہت ترقی بلکہ کے ساتھ آگے بڑھ آج بھی رہی ہے، تو اس موجود کا ہے۔ مطلب ہے جو لوگ کہ بے کثرت سے حیائی قرآن دیکھنے پڑھتے ہیں، والوں کی یقیناً تعداد انہیں کوئی تو بھی مزہ بڑھ رہی ہے۔ ملتا بے ہوگا حیائی تبھی کے تو زیادہ پڑھتے ہوں۔ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب اور ہم آپ کو کتابوں پتہ میں ہے یہ اور بزرگوں کے بارے میں انٹرنیٹ کی پڑھتے دنیا تھے، میں سب سے حضرت زیادہ پورن سائٹس امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ایک بزرگ کے متعلق میں نام ذہن میں نہیں ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ گھوڑا حاضر کر دیا جاتا اس میں سفر سے کے لیے، اگر گھوڑے پر پیر اٹھاتے ابھی رکھنے کے لیے،
اتنا زیادہ اور دوسرا پیر اٹھانے سے پہلے تک وہ پورا ختم قرآن کر دیکھنے میں جاتے. سرچ کتنی دیر لگتی زیادہ ہے؟ کہا
इससे भी ज्यादा ये और बात है कि उन मैं बात अल्लाह कर के लिए रहा अल्लाह था ताला जमाने को वही घेर देता, जो मदीने में बांसुरी बजा उनके लिए कुरान एक दिन पाक ऐसा को इस हुआ कदर तेजी कि से लोग पढ़ना अब या कोई उसमें सुनने मौज वाले आना, ही नहीं मशगूल हो रहे, जाना खाने कैसा पीने होता के था बातें होती। ये समझ में कहाँ नहीं से आता खाए, था। कहाँ से कमाए, लेकिन अब समझ में और आने थका लगा हारा जब वो लोगों को, बंदा नौजवानों को जन्नतुल घंटों बकीया मोबाइल में डूबे हुए हम देखते हैं, रात आखिर का है क्या वक्त इसके था, अंदर? अपनी बांसुरी रात को लेकर के बैठा है तो सुबह के 4 बजने लग गए, उसको वक्त का एहसास ही बांसुरी नहीं हुआ। बजाने का कोई मतलब ही फिल्मों नहीं को रहा। देख रहे हैं या फिर वीडियो गेम्स, लेकिन इन तमाम चीजों में जब नौजवान बैठे रहते हैं तो इनको वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। मेरे इस बुढ़ापे पर रहम फरमा, तुम उसको मैंने दिल दे बैठे जिंदगी हो, भर ये इन गेम्स को दिल दे गाने बैठे हो, इसलिए तुम्हें वक्त का एहसास नहीं हो रहा। ये दिल अगर कुरान को दिया होता तो कुरान के पढ़ने का भी तुम्हें कभी उकताहट और मलाल आई नहीं के काबिल हूं। एक बुजुर्ग से सवाल किया गया, वरना फिर मैं उन्होंने फरमाया, कब्रिस्तान में खड़ा हूं, मुझे सवाल भी बड़ा अच्छा है, कब्रिस्तान में खड़ा हूं ताकि फिर कि किसी कभी और ऐसा के ऊपर होता है, बोझ ना बने। फिल्म और देखने यहीं के से लिए मैं चला बैठे जाऊं, 3-3 खत्म हो घंटे जाऊं। आराम से बैठ जाते हैं, चाचा दुनिया में खूबसूरत बनाया गया, गिर गए वो तो अरहमुर लेकिन मंजिल खतरनाक है की है। और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है, पूरा कर दी ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। पाक में अल्लाह यूं फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बुजुर्ग ने उसके सवाल का जवाब दिया, मियां बात ये है अगर तुझे कांटों पर बिठाया जाए तो कितनी देर तक तू बैठेगा? तुझे अपने रब पालती इधर से उधर पालती बदलता ही रहे, इधर छुपा तो इधर उठा, उधर छुपा तो उधर उठा। ये बेकरारी कांटों पर बैठने की वजह से है। और जहन्नम के रास्ते पर जो बैठा है 4 घंटे 5 घंटे वो सुकून से ही बैठेगा, इसलिए कि दुनिया में उसके लिए सुकून और तेरे लिए बज़ाहिर सुकून नजर आएगा। तो बागीचे में बैठा है जैसे जिस तरह से, तो दोज़ख के रास्ते पर दुनिया में जो बैठा हुआ है वो अपने पूरे घंटे खर्च करेगा, उसे वहां इत्मीनान की तरह लगेगा। जन्नत का रास्ता अगरचे कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत थोड़ा सा है। लेकिन मेरे अजीजों इस बात को समझ करके चलो, आज थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना होगा तब तुम्हें कल्ब का सुकून मिलेगा। और अगर आप गुनाहों में अपने दिल की लज्जत और सुकून चाहते हैं तो ये कैसा सुकून मिलेगा जानते हैं आप? खुजली वाला सुकून, खुजली वाला सुकून, गुनाहों की लज्जत से जो सुकून मिलता है वो खुजली वाला सुकून। मैं अक्सर कहा करता हूँ, खुजाने के वक्त अच्छा लगता है, जब खुजली हो तो दिल करता है, मन करता है कि खुजाऊं उसको, खुजाऊं, लेकिन जब छोड़ देते हो उसके बाद जलन शुरू होती है, जख्म शुरू हो जाता है। तो ये खुजली वाला सुकून कब? जब तक खुजाते रहते तभी तक, और छोड़ दिया तो जलन भी है, दाग भी है, जख्म भी है। गुनाहों की लज्जत से मिलने वाले सुकून की वही अलामत, वही कैफियत है मेरे अजीजों। जब तुम गुनाह कर रहे हो उस वक्त तुम्हारे नफ्स को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब उम्र ढल जाएगी इन गुनाहों के धब्बे तुम्हें परेशान करेंगे, ये जख्म रह जाएंगे। यहाँ तक के जन्नत में कुछ लोग आएंगे, जन्नत में आ भी जाएंगे, लेकिन उनकी पेशानियों पर दोज़ख में जले हुए दाग मौजूद हैं। बहुत ज्यादा है, उनको दूसरे जन्नती देख करके कह रहे होंगे फला फला गुनाहों की वजह से इसे दागा गया है, अभी तक दाग नहीं जा रहा। कितने 100 साल के बाद वो आया होगा जन्नत में, लेकिन दाग नहीं जा रहा है। गुजर बसर करने खुजाए हुए दाग जल्दी जाते हैं। हमें बचपन में नहीं बल्कि जब नई जवानी शुरू होती है तो एक बीमारी आती है, अक्सर नौजवानों को पिंपल्स की, खास तौर पर हुक्मा जो है, इलाज उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही बताते हैं कि उसको हाथ न लगाओ, उसे नाखून न लगाओ, उसको फोड़ो, इसलिए कि वो धब्बा पैदा कर देता है। तुम्हें बेकरारी हो रही है और जब तक इसको ना निकालो, हालांकि वो बहुत खराब तो नहीं लगता लेकिन तुम्हें खराब लगेगा, साइकोलॉजी है, उसको फोड़ देता है, खींच के निकाल देता है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा ब्लेड से काटते हुए, अच्छी बात है, जख्म तो कर लिया लेकिन वो हमेशा के लिए उस पे दाग रहे। अब उस दाग को खत्म करने के लिए पता नहीं कितनी क्रीम लगाता है, फिर उसको लिपा पोती की जाती है। गुनाहों की ऐसे ही मामला जिन्होंने जवानी में लज्जतें उठाई, अपने हाथों से गुनाह किए, अपनी शर्मगाह से गुनाह किए, अपनी आंखों से गुनाह किए, अपनी जुबान से, चंद दिनों के बाद ये गुनाहों के धब्बे इस तरह से होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर रहमत उसकी तरफ नहीं होती, उसकी दुआएं बारे इजाजत से नहीं टकराती। ये तमाम मामला उसके अपने किए हुए होते हैं। जो कुछ भी मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई, तुमने अपने हाथों से कमाई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब क़ल्ब के सुकून के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। औलिया कामिलीन ने जो मकामात हासिल किया, आप करामात तो उनके सुनते हैं, बयान भी करते हैं, क्या पहुंचे जो वली थे, लेकिन कभी सोचा वो पहुंचे किस तरह से?
कुछ हो रहा, उनकी ठोकरों में मुर्दों का जिंदा करना अल्लाह ने रख दिया। उनको ताकत और क़ुव्वत इतनी अता की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए पूरी कायनात कुशादा कर दी कि मेरे बंदे तू जहां चाहे जिस तरह चाहे जिंदगी गुजार, जो तुझे चाहे वो हासिल कर ले। ये कब होता है उनका मकाम? मेरे अजीजों को यूं ही नहीं हासिल करते, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फना कर देते। धूप में, मैदानों में, इसीलिए शायद ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर फूले गुलजार बनता है। मैं यही सोचता बीज को कीचड़ में बोना पड़ता है तब जाकर के फूल उगते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सारे मुरब्बन ग़िज़ाएं खाऊं, बेहतरीन चिकन मटन और सारे घी मुरब्बन सब चीजें खा करके मेरे दिल को जिक्र की लज़्ज़तें मिले, मुश्किल है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मैं तसव्वुफ़ के रास्ते पर आपको कह रहा हूँ, कुछ चीजों को रोकना होगा, सब्र के रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई, अपने बेटे को छोड़ दी, कहा इसको अच्छा बनाइए, इसको अच्छा बनाइए, मदीने में इस पर इतनी नजर कीजिए कि आप जैसा बन जाए। कहा ठीक है, इसको छोड़ दो, खानका में राहत रहने लगा। चंद दिनों के बाद वो खातून आई, देखा कि लोग मदहोश हो गए, पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोश्त और रोटी खा रहे थे और उस बच्चे को सूखी हुई रोटी लेकर कोने में बिठाए तो पानी में भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। मदहोश होते हैं। माँ मदीने का एक ऐसा गवैया शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं, मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं गई। मदीने का ये वो दौर है जो दौरे पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी खाने के बाद उस खातून को गली में खड़े होकर के बजाय कोई सुनने वाला ही, वो जो हड्डियां कोई करीब आने वाला ही किया और उस पर हाथ रख करके कहा, जब बेहयाई देखने के लिए कोई आता ही ना हो तो वो जो मुर्गी जुबान थी वो फिर से बेहयाई देखने वाला ही ना हो। औलिया कामिलीन को ये तसव्वुर दिया गया ही नहीं, वो मुर्ग जिंदा हुआ, बिजनेस बदलना पड़ जाए। उस खातून से कहा कि ऐ खातून जब तेरा बेटा भी इस लायक बन जाए तो उसे भी मैं ऐसे ही खिलाऊं। क्या उसको जबरदस्ती चलाया? उसकी तरबियत का जमाना, जब ग्राहक ना उसे आज हो तो सबक सिखाया जा रहा पड़ता है। मेरे एंटरटेनमेंट के मैदान में बहुत तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है। हम अच्छे खाने खाते हैं कि बेहयाई लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा अपनी जिंदगी में ऐसा दिन देखना चाहते हैं कि या तो वो दिन रोजे से हो जाए या तो फिर उस दिन फाका इस तरह से करें कि जिसको नफ्स ना पसंद करता वो चीज हम खाएं। अरबों डॉलर में सूखे चूड़े हमारे यहाँ मिलते हैं, इंटरनेट का जाहिर सी बात है इसको चबाने में दिक्कत होती है। इस नफ्स को मारना हो तो एक दिन ऐसा रखो कि उसी को खा लें। निकाला जाए, रोटियां सुखा करके रात को कौन सी चीजें औलिया कामिलीन रखते थे सिर्फ अपने नफ्स को मारने के लिए। जब तक आप ये जंग नहीं करेंगे जिक्र की लज्जत आपको नहीं मिलेगी। हाँ आप अल्लाह 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 करेंगे, सर हिलेगा, दिल कुछ भी नहीं हिलेगा। कि लोग अब कोई सुनने वाले के लिए खाने पीने के बाद प्रैक्टिकली तौर पर आपको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है इसमें अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल, अपने ग़िज़ाओं पर कंट्रोल। ये ग़िज़ाओं की लत जो है हमें आज हरामकारियों की तरफ ले जा रही है। जुबान के चटखारे जो है बहुत खतरनाक है। इसीलिए दुनिया में दो ही शहवत है, सबसे बड़ी शहवत, एक शर्मगाह की शहवत और बुढ़ापे पर रहम फरमा। इन दो को अगर किसी ने शिकस्त दे दिया तो वो वली बन जाए, लोगों से वली बन जाए। जुबान की शहवत या हमेशा इसको जो लज्जत मिल गई वही खाना चाहती है। अगर मैं जिसको गोश्त खाने की लज्जत नहीं, गोश्त हराम नहीं हलाल तो इंतजाम हो जाए, लेकिन कोई अगर इसका एडिक्ट हो गया कि बगैर उसके तो मुझे चलता ही नहीं, तो गोया कि गोश्त के गुलाम हो, अपने ऊपर किसी चीज को तुमने लाजिम कर लिया। कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे अजीजों के जुबान तुमसे हावी होने लगी। दो बुजुर्गों की बात मैं बता करके अपने जिक्र की मजलिस शुरू करने जाता हूँ। एक है सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला के खलीफा मजाज मुरीद सादिक, शिजरे कादरिया में इनका नाम आता है। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारण अब्दवाहिद बेरिया के वास्ते सैयदना अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु ताला। इनके जिक्र करने के मुताबिक तो किताबों में लिखा है कि रात के वक्त जब ये खड़े होते, लेकिन नींद का भी तो गलबा होता है ना इंसान। सब कुछ अब ज्यादा देर अगर मैं बिठाऊं तो जमाई शुरू हो जाएगी, जो तुझको दूर कर रही। खाना जब ज्यादा हो जाता है तो नींद का गलबा भी आए, और ये नींद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद से गाफिल करने वाली चीजों में से। खुशू खुजू नहीं रहेगा, इत्मीनान कल्ब नहीं रहेगा, या तो मजबूरी में बैठेगा, या तो तमाशा देखने के लिए बैठेगा, या तो सिर्फ नाम गिनाने के लिए बैठेगा।
جو اس کا قلب کا حضور ہے حاضری وہ نہیں ہو پائے گی، نہیں کا غلبہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جھپکی آئی، اونگ آئی، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگائے، نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا، لوگ دیکھتے ان کے مریدین کہتے روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا، کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر، یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کی، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی۔ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، شاہ مینا کے نام وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی یہ آمدنی لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق بیچنے والوں کی آمدنی ان کی بہت سیرت میں زیادہ میں نے پڑھا، محنت کش جفا رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ذکر کے لیے، تو یوں نہیں نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں۔ نہیں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیوار پر، دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے، اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں، اسی حالت میں کھڑے ہوتے۔ لوگ کہتے زمین پر پڑے، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے، میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملی وہ مل جائے گی۔ کوئی بلایا نہیں، ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے بالکل آلرٹ آدمی رہے عزیزان گرامی وقار ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں۔ بے حیائی ہم اگر حیثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کریں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں۔ فلموں کے میدان، آج ہم برسوں سے ذکر کی مجلسوں کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی کرانے والا ہے، کوئی فلم نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہمارے گھروں میں ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ بالکل جیسی چلتی تھی ویسی چل رہی، کھانا اپنے وقت پر چلتا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی ہاں بالکل ٹھیک سے ہے، چل رہا ہے، سیریل اس وقت چل رہا ہے، فلم اس وقت چل رہا ہے، وہ ریگولر چل رہا ہے، ناقص میں نہیں ہوتا ہے۔ مزہ دینے کے لیے ہمیں چلیں کچھ اچھے گھر ہیں، وہاں تقریریں چل رہی ہیں، نعتیں چل رہی ہیں، یہ سب چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھا اللہ کا ذکر کہاں گیا میری زندگی؟ اللہ کا ذکر کہاں گیا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو لے کر کبھی بارگاہ رب العزت میں ذکر کے لیے مشغول ہوتا ہوں؟ نہیں، سالوں سال کی فہرست نکال کر کے دیکھیں تو کوئی مجلس ذکر نہیں ملتی، کوئی محفل ذکر نہیں ملتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی بھی ہے کہ تم اللہ سے اتنے دور ہو جاؤ کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو کہ خدا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہ یہ سارے لہو مجھے لعب سے آج اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا، ممبئی میں آج ممبئی کے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، بڑے پیسے لگے 6 مہینے کے بعد آج انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہ سب کا بزنس بناتا اس طرح سے مجمع میں انسان کی فطرت جو آج بھی مسجدیں بند ہیں وہاں پر، بل یرید افسوس ہوتا ہے مجھے، دلی افسوس ہے۔ انسان یہ جس چاہتا ہے مسجد کہ کا اس میں کے خطیب سامنے ہوں، بے حیائی امام ہوں، اس تماشے مسجد ہوں، کو تالا لگا اور میرے ہوا ہے، عزیزو 4 یہی یا وہ 5 لوگ نقطہ ہے نماز کے جہاں لیے پر حاضر میرے ہیں۔ مصطفیٰ میں یہ کریم بات صلی کیوں اللہ کہہ رہا علیہ ہوں؟ وسلم نے روک لگائی، باقی سارے لوگ یہی جو وہ وہاں پر چیز ہیں، ہے۔ اس گندگی اتنا کو جس عرصہ وقت بغیر انسان رب اپنے دل سے الجلال کی نکال بارگاہ میں پھینکے گا، گئے گزارا نا تو مدینے اب میں دل بات سخت ہوا ہو یاد گیا، آتی، مولانا اب دلوں میں جلال کالک پڑ گئی، ایک بانسری مہریں لگنے کا وقت آ گیا، مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہوں گے، اندر جانے کا خیال بھی نہیں آتا۔ سنتے تھے، ہمیں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کو تو دل دکھتا بھی ہوگا اندر جائیں کیسے، میرے مولا کے حضور اپنی پیشانیاں کیسے دیکھیں۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا پوری چھین لی جائے میں کسی پر واویلا نہ کروں گا، لیکن اگر میرے لیے اللہ کی کسی مسجد کا دروازہ بند ہو گیا تو میری موت ہے۔
اب یہ حالات فرماتے میری موت ہے. لیکن اس کے حضرت ساتھ ذوالنون مصری مدینے رضی کا اللہ یہ تعالیٰ وہ دور ہے جو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد میں اعتکاف کیا لیکن ٹیک تک نہیں لگائی کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں, کوئی قریب آنے والا ہی نہیں, تو وہ مسجدوں میں ان کا دل لگا ہوا جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو, انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں, تو اس کو تو اپنا دھندا بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں سایہ عطا کرے گا. نہیں, جب عرش کا سایہ ملے گا, وہ چھاؤں میں کھڑے ہوں گے. وہ کون ہے؟ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی بھی زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ بورن سائٹس اب آسان ہو کہ میں مسجد میں جاؤں, اب آسان ہو کہ میں مسجد میں آؤں. جس کی یہ کیفیت ہے اسے قیامت کے دن عرش کا سایہ یوز کرنے والے, کنزیوم کرنے والے, لیکن افسوس ہے اس میں سے کچھ جگہوں پر یہ لاک ڈاؤن کے بہانے اللہ کے گھر ایسے بند کر دیے گئے. یہ سب ناٹک ہے. اب میں بولوں تو پھر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ کبھی کبھار جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے فقط ایک بہانہ, کورونا کورونا کورونا, یہ کیا چیز ہے, اس کی کوئی لاجک آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی اس طرح کی آتھینٹک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ساری پبلک بیوقوف بنتی ہے اور بنا. عجیب سی بات ہے, کچھ گدھے پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور سب کو قائل بھی کر رہے ہیں اور سب خاموش ہیں. پوری مارکیٹ بھری ہوئی ہے کچا کھچ, کورونا نہیں آتا. بسیں چل رہی ہیں, کورونا نہیں آتا. ٹرینیں چل رہی نہیں آتا. مسجد میں